بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی اور آپ کے قابل اعتماد ساتھی تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے قبل آپ کو یمن کی ذمہ داری عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اقدس کے بعد حضرت صدیق عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی آپ کو اس ذمہ داری کے اوپر فائز رکھا۔ آپ حضرت صدیق اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے زمانے میں بھی اپنی اس ذمہ داری کو نبھاتے رہے۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے عہد فاروقی میں یمن کے مسلمانوں سے وصول ہونے والے صدقات کا 1/3 حصہ یعنی 33% جو صدقات ہیں وہ دارالخلافہ مدینہ منورہ روانہ کیے۔ جب وہ مال مدینہ پہنچا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر ہوئی کہ یہ یمن سے آیا ہے، تو جناب عمر نے حضرت معاذ کو خط لکھا اور ارشاد فرمایا کہ اے معاذ، میں نے آپ کو یمن اس لیے نہیں بھیجا کہ آپ وہاں سے صدقات و خیرات اکٹھے کر کر کے مدینہ میں بیچیں۔ آپ وہاں پہ صدقات ضرور اکٹھا کریں، لیکن ان صدقات کو امیر لوگوں سے وصول کر کے فقیروں میں خرچ کر دیں، مدینہ میں بیچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ اے امیر المومنین، جو مال میں نے مدینہ میں بھیجا ہے، اس مال کو یہاں وصول کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی ہوتا تو میں اس مال کو یہاں پہ ضرور خرچ کرتا۔ اگلے سال حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے یمنی صدقات کا 2/3 یعنی 66% مدینہ منورہ میں بھیجا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر وہی اعتراض اٹھایا اور آپ نے وہی جواب دیا کہ یہاں اس مال کو لینے والا کوئی ہے ہی نہیں، اگر ہوتا تو میں اس کو تقسیم کر دیتا۔ تیسرے سال جناب معاذ نے یمن کے تمام صدقات کو مدینہ منورہ میں روانہ کیا، اور جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پوچھنے پر آپ نے یہی جواب دیا کہ اے امیر المومنین، یمن میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے کہ جو زکوٰۃ کا مستحق ہو، جو صدقات کا مستحق ہو، جو فقیر ہو، جو محتاج ہو۔ میرے رب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نظام کی وجہ سے یمن کے تمام لوگوں کو خوشحال کر رکھا ہے، سب کے سب مالدار ہیں۔ انہوں نے اپنے اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالی، انہوں نے اپنے مال کے صدقات تیار کیے، لیکن ان صدقات کو لینے والا وہاں پہ کوئی ہے ہی نہیں۔ اس لیے میں نے وہ سارے کا سارا مال اکٹھا کیا اور دارالخلافہ مدینہ منورہ روانہ کر دیا۔ احباب ذی وقار، حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ انداز واضح کر رہا ہے کہ میرے رب نے نظام مصطفیٰ کے اندر برکتوں کو رکھا ہے، نظام مصطفیٰ کے اندر رحمتوں کو رکھا ہے۔ زکوٰۃ نکالنے کا سبب یہ ہے کہ امیروں سے لے کر غریبوں کو دیا جائے، امیروں سے لے کر فقیروں پہ خرچ کیا جائے۔ جن کے پاس ہے وہ اپنا جو زائد مال ہے وہ مستحقین میں تقسیم کریں، اور ایک وقت آئے گا کہ جب کوئی بھی مستحق نہیں رہے گا۔ جو آج غریب ہے، زکوٰۃ ملنے سے وہ کل امیر ہوگا، اور آئندہ سال وہ بھی باقیوں کے ساتھ مل کر اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کر رہا ہوگا۔ اور ایک دن آئے گا کہ جب معاشرے سے تمام غربا ختم ہو جائیں گے، تمام فقراء ختم ہو جائیں گے، اس انداز میں کہ رب ذوالجلال ان کی غربت کو امارت میں تبدیل کر دے گا، ان کی محتاجی کو رب ذوالجلال خوشحالی میں تبدیل کر دے گا، اور پھر وہ خود زکوٰۃ دینے والوں کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ میرے رب نے قرآن مجید برہان رشید میں یہ وعدہ فرمایا ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال کے اندر اضافہ ہوتا ہے، مال میں برکت پیدا ہوتی ہے، مال بڑھتا ہے، اور مال کا وہ اضافہ
کبھی تو بظاہر محسوس ہوتا ہے اور کبھی بظاہر محسوس تو نہیں ہوتا، لیکن رب ذوالجلال اس مال کے اندر برکت کو پیدا فرماتا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں عرض کیا گیا کہ اے محبوب، فلاں شخص کا مال تباہ ہو گیا، تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مال جب بھی جہاں کہیں تباہ ہوتا ہے، اس کی تباہی کا ایک سبب اس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرنا ہے۔ یعنی زکوٰۃ روک لینے کی وجہ سے مال میں تباہی آتی ہے، زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے مال برباد ہو جاتا ہے، مال ضائع ہو جاتا ہے، نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں مزید ارشاد فرمائیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو تاکہ رب ذوالجلال تمہارے مال محفوظ فرما دے۔ اپنے مال سے نفلی صدقات دیتے رہو تاکہ رب ذوالجلال تمہارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور اللہ کی بارگاہ میں رات کو اٹھ کے دعا مانگا کرو تاکہ رب ذوالجلال تمہاری دعا کی برکت سے اترنے والی بلاؤں کو دور کر کے تمہارے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، بالیقین میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے نظام کے اندر ہی برکتیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام میں ہی رحمتیں ہیں۔ ہمارا وطن عزیز پاکستان، یہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے نام پہ بنا ہے، اس کی بقا نظام مصطفیٰ سے ہے، اس کی برکتیں نظام مصطفیٰ کی وجہ سے ہیں، اور ہمارے وطن کی تقدیر نظام مصطفیٰ سے وابستہ ہے۔ پاکستان میں اگر نظام مصطفیٰ نافذ ہو تو ہر طرف خوشحالی آ جائے، پاکستان کی معیشت مضبوط اور مستحکم ہو جائے، پاکستان جو بیرونی قرضوں کے بوجھ کے تلے دبا ہوا ہے وہ تمام قرضہ جات ادا ہو جائیں، اور پاکستان اس پوزیشن میں آ جائے کہ یہ غریب ممالک کو قرض دینے والا بن جائے۔ لیکن یہ اسی صورت ممکن ہے جب آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو یہاں پہ نافذ کیا جائے گا۔ احباب ذی وقار، اگر قرآن و سنت کی تعلیمات کے اوپر عمل کرتے ہوئے نظام مصطفیٰ کو یہاں پہ نافذ کیا جائے تو ہمارا وطن ایک بار پھر اپنی معیشت کو مضبوط کر کے بہتر ہو سکتا ہے، اور زمین و آسمان کی برکتیں یہاں پہ نازل ہوں گی۔ اور اگر ہم نظام مصطفیٰ سے روگردانی کرتے ہیں تو پھر ہم اللہ رب العالمین کی برکتوں سے اور اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جائیں گے، کیونکہ میرے رب نے قرآن مجید برہان رشید میں اپنی برکت کو مشروط قرار دیا ہے، اپنی رحمت کو مشروط قرار دیا ہے ایمان کے ساتھ، محبت مصطفیٰ کے ساتھ، اطاعت مصطفیٰ کے ساتھ۔ اور اگر ہم آقا کی اطاعت نہیں کرتے، اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتے، اور اگر ہم آپ کے نظام کو نہیں اپناتے، تو پھر ہم اللہ کی رحمت کے حقدار نہیں ہو سکتے، اللہ کی برکت کے حقدار نہیں ہو سکتے۔ یمن والوں نے نظام مصطفیٰ کو سنبھالا، نظام مصطفیٰ کو تھام لیا، اور نظام مصطفیٰ کے مطابق وہ چل پڑے۔ وہ ایک وقت آیا کہ حضرت معاذ کو پورے یمن میں ایک شخص بھی ایسا نظر نہیں آ رہا کہ جو مستحق ہو، جو طلبگار ہو، جسے ضرورت ہو کسی کی کہ اسے دے کر اس کو کھڑا کیا جائے، سہارا دیا جائے۔ آج اگر ہم اس نظام کو اپنا لیں تو بالیقین جو یمن میں ہوا آج پاکستان میں ہو سکتا ہے۔ میرا رب ہمیں نظام مصطفیٰ کی عظمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نظام مصطفیٰ کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔